السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ازالۃ الخفا کا والیوم جو ہے وہ 4 ہے، اور اس کا پیج نمبر جو ہے وہ 57 ہے، 57۔ اس میں جو ہے وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ مشہور تابعی ہیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ تذکرہ کس طرح سے ہے۔ ان اسید بن جابر، حضرت اسید بن جابر فرماتے ہیں قال کان عمر بن الخطاب اذا اتى علیہ امداد اہل یمن، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے وہ اہل یمن کی طرف سے کچھ مال آیا، امداد یسألہم افیکم اویس بن عامر، تو آپ ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم میں کوئی اویس نام کا آدمی ہے، اویس بن عامر، حتی اتی علی اویس بن عامر۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ افواہ اڑاتے ہیں کہ اویس کے باپ کے نام کا پتہ نہیں، تو یہاں پہ جو ہے وہ پتہ چل گیا کہ اویس کے والد گرامی کا نام جو ہے وہ عامر ہے۔ حتی اتی علی اویس بن عامر، تو وہ اویس بن عامر جو ہے وہ آ گئے۔ فقال انت اویس، آپ نے پوچھا تو اویس ہے؟ اویس بن عامر قال نعم، ہاں میں ہوں۔ قال من مراد، کہ تو قبیلہ مراد سے ہے، ثم من قرن، اور قبیلہ مراد کی شاخ جو ہے وہ قرن سے ہے۔ قال نعم، انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ قال فکان بک برس فبرأت منہ الا موضع درہم، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تجھے جو ہے وہ برس کی بیماری تھی کہ اور تو اس سے جو ہے وہ بچ گیا اور سوائے ایک درہم کی جگہ کے تیرا وہ نشان جو ہے وہ باقی ہے؟ قال نعم، عرض کیا جی ہاں ایسے ہی ہے۔ قال لک والدۃ، پوچھا کیا تیری والدہ ہے؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول یاتی علیک اویس بن عامر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہ بات سنی، آپ فرماتے تھے کہ عمر تیرے پاس اویس بن عامر آئیں گے، مع امداد اہل یمن، یمن والوں کی امداد سے، یمن والوں کی طرف سے امداد لے کر، من مرادن، اس کا قبیلہ جو ہے وہ مراد ہے، ثم من قرن، اور اس مراد کی شاخ جو ہے وہ قرن ہے۔ کان ابھی برسن، اس کے جو ہے وہ برس ہوا تھا، فبرا منہ، اللہ نے اس کو شفا دی، الا موضع درہم، اور سوائے ایک درہم کی جگہ کے وہاں پہ وہ نشان ہے۔ لہو والدۃ هو لها بر، اس کی ایک والدہ ہے جس کا وہ بڑا فرما بردار ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لے تو اللہ ضرور اس کی قسم کو پورا کر دے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر اگر تو یہ ہمت رکھے کہ اس سے جو ہے وہ بخشش کی دعا کرا لے تو پھر جو ہے یہ ضرور کروانا۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں سے، بڑوں سے بخشش کی دعا کرانا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو پورا فرمایا اور اس طریقے پر عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ فاستغفر لی، عرض کی کہ مجھ سے میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ فاستغفر لہ، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخشش کے لیے دعا کی۔ فقال لہ عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا اینا ترید، اب یہاں اس کے بعد تو کہاں پہ جائے گا؟ قال الکوفہ، اس نے عرض کیا کہ کوفہ جاؤں گا۔ قال الا اکتب لک عاملھا، کیا میں تیرے متعلق جو ہے وہاں کا جو گورنر ہے کوفہ کا اس کو لکھ دوں؟ قال اکون فی غبرات الناس، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں جو ہے لوگوں کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں، یکسو ہو کر پیچھے جو ہے چھپ کر رہنا چاہتا ہوں، احب الیہ، یہ مجھے زیادہ پسند ہے چھپ کر رہنا۔ قال فلما کان من العام المقبل، جب اگلا سال آیا، اس کے بعد کا سال آیا، حج رجل من اشرافہم، تو وہاں کے سرداروں میں سے ایک سردار نے جو ہے وہ حج کیا، فوافق عمر، تو وہ حج کے دوران جو ہے اس کی ملاقات جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ فسألہ عن اویس، تو آپ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ فقال ترکتہ رت الحیا، اللہ اکبر، اس نے عرض کی کہ عمر فاروق میں نے اس کو جو ہے وہ اس حالت میں چھوڑا ہے کہ وہ خستہ حیت کا تھا، قلیل المتاع، اس کے پاس مال بہت تھوڑا تھا،
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وذکر الحدیث، پھر آپ نے جو ہے اس کو بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، اور وہ ساری پچھلی حدیث جو ہے وہ آپ نے بیان کی۔ ثم قال فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، تو ان یستغفر لك، تو اس نے آپ نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تجھے بخش دے، تیری بخشش ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ تو بھی ایسے ہی کر۔ فاتا ویسن، تو وہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، فقال استغفر لی، اور ان سے عرض کی کہ میرے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ فقال انت احدث احدم بسفر سالم، تو اس حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تو ابھی جو ہے وہ بڑے صالح اور نیک سفر سے جو ہے ابھی آیا ہے۔ قال یعنی اس ایسے سفر سے ہے کہ جہاں سے آنے والے کی مسافر کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو خود دعا کر لے۔ قال استغفر لی، تو آپ نے پھر اس آدمی نے پھر عرض کی کہ میرے لیے جو ہے وہ بخشش کی دعا کیجیے۔ قال انت احدث احدم بسفر صالح، حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی بات دہرائی۔ قال فاستغفر لی، میرے لیے بخشش کی دعا کر۔ قال، تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ گیا اور فرمایا لقیت عمر، کیا تو نے عمر فاروق سے ملاقات کی؟ قال نعم، ہاں میں نے عمر فاروق سے ملاقات کی ہے۔ فاستغفر لہ، تو اس حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے دعا کی۔ ففتن لہ الناس فانطلق علی وجہہ، تو لوگوں کو ان کا پتہ چل گیا ان کی حقیقت کا، تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روح خوش ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔